بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ صورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس شخص کے اندر 4 برائیاں ہوگی اس شخص کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی۔ یہ صورت بظاہر منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن جس کے اندر بھی یہ برائیاں موجود ہو ہر وہ شخص ان آیتوں کا مصداق ہے۔ جن مسلمانوں کو قیامت کا پورا یقین نہیں ہے ان کے اندر عموماً یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ جس طرح ایمان کی قسمیں ہوتی ہیں اسی طرح تکذیب کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی دل سے انکار کرتا ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو دل سے انکار تو نہیں کرتا البتہ عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، یہ عملی نفاق ہے۔ وہ زبان سے قیامت کا تو اعتراف کرتا ہے مگر عمل اس کے خلاف ہے۔ ایسے لوگوں سے 4 کام صادر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کبھی ان کے دروازے پر کوئی یتیم آ جائے تو دھکے دے کر اس کو باہر نکال دیتا ہے، یتیم کی پرواہ نہیں کرتا، یتیم کے کھلانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتا۔ نمبر 2، غریب محتاج کو خود تو کیا کھلاتا، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا کہ وہی کھلا دے۔ اگر انسان خود نہ کھلائے تو دوسروں کو کھلانے کی ترغیب کرنی چاہیے، دوسروں کو کھلانے کا حکم کرنا چاہیے۔ نمبر 3، وہ شخص ہے جو نماز کو بھول جاتا ہے، حالانکہ نماز دین کا زبردست ستون ہے۔ جس نے نماز کو گرا دیا گویا اس نے دین کو ختم کر دیا۔ اور اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسی نماز نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیے، ایک تو وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت نکال کر پڑھتا ہے، اس شخص کے بارے میں بھی بڑی سخت وعید ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن مستحب وقت نکال کر نماز پڑھتا ہے، تو اس شخص کے بارے میں بھی بڑی سخت وعید ہے۔ اور سورہ عصر کی تفسیر میں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا تفسیر ذخیرۃ الجنان کے حوالے سے۔ ایک نیک خاتون تھی جو نماز کو مستحب وقت نکال کر پڑھتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا اس کو دفنانے لگے تو اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ تو مقامی علماء سے پوچھا تو انہوں نے بتایا نماز کو مستحب وقت نکال کر پڑھنا بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے بہت سی مرتبہ اللہ رب العزت قبر کے حالات بندوں کو عبرت کے لیے دکھا دیتے ہیں۔ اب وہ خود سوچے جو نماز بالکل ہی نہیں پڑھتے، تو اس لیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور مستحب وقت میں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، وہ شخص ہے جو معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی منع کر دیتا ہے۔ مثلا عام طور سے جیسے ایک دوسرے سے چیزیں عارض کے طور پر لیتے ہیں، جیسے دیگچی، چمچ، پھاوڑا، کلہاڑی، یا اس طرح سے اور بھی جو سامان ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لین دین چلتا رہتا ہے، تو ایسا شخص جو ان چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزوں کو بھی منع کر دیتا ہے، تو بیان یہ کرنا ہے تو ایسا شخص زکوٰۃ کیا ادا کرتا ہوگا۔ جو شخص ان معمولی چیزوں کو بھی منع کر دیتا ہے وہ شخص زکوٰۃ کیسے ادا کرتا ہوگا؟ اس شخص سے زکوٰۃ کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اصل تو اس کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سخت وعید ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی معمولی چیز کی مثال اس لیے بیان کی ہے کہ جب ایسا شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی منع کر دیتا ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کہاں دیتا ہوگا؟ تو ان 4 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جن کے اندر یہ 4 باتیں ہوگی اس شخص کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ ہم سب کی ان 4 باتوں سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے ویلن، بڑی کم بختی، یہ وعید اس مسلمان کے لیے ہے جو نماز کو بھول جاتا ہے، قضا کر دیتا ہے، وقت بے وقت پڑھتا ہے۔ اور جو مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے لیے حدیث میں زیادہ سخت وعید آئی ہے۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بالارادہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہاں رہا۔ دوسری حدیث میں فرمایا ہے جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ ایمان اور کفر کے درمیان حد اوسط میں پہنچ جاتا ہے، یعنی نماز ہی ایمان اور کفر کے درمیان ایک آڑ بنی ہوئی ہے۔ تو اب سوچئے کتنی سخت وعید ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا
ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی یہ کیسے تعجب کی بات ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریب کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، اور بڑی کم بختی ہے ان نمازیوں کے لیے، یا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت نکال کر پڑھتے ہیں یا جماعت نکال کر پڑھتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز بھولنے والے ہیں، یعنی نماز قضا کر دیتے ہیں پھر وقت بے وقت پڑھتے ہیں یا نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ جب اتنی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے تو پھر زکوٰۃ کہاں دیتے ہوں گے۔ اللہ ان 4 باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔